اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، انتہائی قابل احترام خواتین، نوجوانوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، مسلسل دوسرا یا تیسرا جمعہ ہے، اور نوجوانوں کو جو درپیش تہذیبی یلغار ہے اس پر بھی بات کر رہے ہیں۔ اس تہذیبی یلغار کا ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا فتنہ وہ فحاشی اور عریانی ہے، اور فحاشی اور عریانی کی یہ پوری تہذیب یہ حملہ آور ہے ہماری نوجوان نسل پر، اور اس نے ہمارے گھروں کے اندر وہ یلغار کر رکھی ہے، اور ہر طرف سے، ہر کونے کھدرے سے، ہر دروازے سے، ہر کھڑکی اور روشن دان سے یہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہے، اور ہر مسلمان، ہر عقل اور فکر رکھنے والا، ہر درد دل رکھنے والا وہ اس پر پریشان ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور 18واں پارہ ہے سورہ نور، اس کی آیت نمبر 19 میں واضح طور پر فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب اچھی طرح جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ الانعام میں فرمایا، آیت نمبر 151 151، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی نوعیت کی کوئی بھی چیز ہو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی صرف یہ نہیں کہ ظاہراً سامنے فحاشی سے بچو، بلکہ پوشیدہ بھی کوئی برائی ہے، کوئی بے حیائی ہے تو تمہیں اس سے بچنا چاہیے، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب نے فحاشی اور بے حیائی کے تمام کام ان کو حرام قرار دے دیا ہے، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 169 میں الرٹ کیا، فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کی۔ تو شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ باطل تہذیب کے ہر کاروں کو ساتھ لے کر تمہیں فحاشی عریانی اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم نے اس راستے کی طرف نہیں جانا۔ اور سورہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اس فحاشی اور عریانی سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک نماز یہ فحاشی سے روکنے والی ہے اور برائی کے کاموں سے روکنے والی ہے، اور در حقیقت اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں بہت قوت اور طاقت ہے، اللہ کے ذکر کا سہارا لے کر اس طوفان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ عربی لغت میں دو الفاظ، ایک ہوتا ہے وحش اور ایک ہے فحش۔ وحش کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق درندے پر ہوتا ہے، جنگلی جانور پر ہوتا ہے، اور اسی وزن پر دوسرا لفظ ہے فحش۔ تو درندگی اور ہر قید سے آزاد ہونا، ظاہر ہے کہ درندے کے لیے کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، وحشی جانور کے لیے کوئی آداب اور اخلاق نہیں ہے، جانوروں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جانوروں کے کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہوتے، جانوروں کی کسی بھی عمل کے لیے کوئی ان کے اندر شرم اور حیا نہیں ہوتی۔ اسی وزن پر فحش ہے کہ یہ دراصل درندگی ہے، یہ دراصل جانوروں کا طرز عمل ہے، یہ انسانوں کا طرز عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اخلاق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تہذیب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شائستگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس اتارا ہے،
اور اس لباس کو اس کے لیے زینت بنایا ہے۔ لہٰذا انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق ہے، لیکن ایک انسان انسانیت سے گر کر جب حیوانیت پر آ جائے اور وحشی جانوروں کی طرف بیہیو کرنے لگ جائے تو یہ گویا فحاشی ہے۔ لہٰذا عربی لغت میں ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ قول جو حد سے تجاوز کر جائے اس کو فاحش کہتے ہیں۔ بیہودہ گوئی، گالی گلوچ، بے حیائی، بدکاری اور اس کا تذکرہ کرنا بھی یہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک تو ہے کسی نے بے حیائی کی ہے، بدکاری کی ہے، ایک اس کا تذکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کا تذکرہ کرنا بھی یہ یعنی معیوب ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تذکرہ کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان وہ فحش گو نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان وہ بیہودہ کام کرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ جب بھی کسی بیہودہ بات کے قریب سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہونا ان کے لیے جو ہے وہ ناگوار ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک تعفن کا ڈھیر ہے، ایک گندگی کا ڈھیر ہے جس سے بدبو آ رہی ہو، تو ایک سلیم الفطرت انسان جس کے حواس ٹھیک ہوں وہ بدبو کے قریب ٹھہر بھی نہیں سکتا، بلکہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل ایمان فحاشی اور ریانی کے قریب بھی نہیں ٹھہرتے بلکہ اس سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں آج جو ہمارا ذرائع ابلاغ ہے، اور اس ذرائع ابلاغ میں جو اشتہارات پیش کیے جاتے ہیں، جو فلمیں ہیں، جو ڈرامے ہیں، اور ہمارے تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹیز، ان کے اندر جو کلچر پیش کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو مخلوط تعلیم ہے، اس کے اندر جو پروگرامات اور ایونٹس ہوتے ہیں، اور ہماری شادی بیاہ کی تقریبات اور ہماری مخلوط محافل، ان سب کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہم بحیثیت قوم اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے، یہ چیز ہمارے اندر اپنے قدم جماتی جا رہی ہے، اور دیدہ و دانستہ یا نادیدہ و دانستہ، جان بوجھ کر یا جان بوجھے بغیر ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں، ہم اپنے گھروں کے اندر، اور ہم اپنے اس پورے معاشرے میں ٹالریٹ کرتے جا رہے ہیں، اس چیز کو برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کا ایک ماسٹر پیس جو میں کہوں وہ گزشتہ مہینے ہمارے سامنے آیا۔ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا ہے 12 اپریل 2023 کو، اور یہ ججمنٹ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، ہمارے معاشرے کے نارمز اینڈ ویلیوز کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ میرے پاس اس ججمنٹ کی کاپی موجود ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل نے ایک ڈرامہ چلایا، اور اس ڈرامے میں کچھ ایسے مناظر تھے جس پر عام لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ہماری ثقافت کے مطابق نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب کے مطابق نہیں ہے، اور ان شکایات کی بنیاد پر پیمرا نے اس ڈرامے پر پابندی لگا دی۔ تو وہ نجی چینل پیمرا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں چلا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس اپلیکیشن کو مینٹین کیا اور پیمرا کے آرڈر کو کینسل کر دیا۔ تو وہی پیمرا وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اس سندھ ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف۔ یہ مقدمہ 2-3 سال چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے جو اس پر ججمنٹ دی ہے یہ وہ میرے سامنے ہے۔ یہ چونکہ اب پبلک ڈاکومنٹ ہے اور اس پر ہم نقد و نظر کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، اور اسی کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے اس کی چند چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ ججمنٹ جن 2 معزز جج صاحبان نے دی، اس میں سے ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور ایک جسٹس ہیں عائشہ ملک صاحبہ۔ سب سے پہلے تو وہ اس میں جو بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹالرنس، برداشت، معاشرے میں ٹالرنس ہونی چاہیے، معاشرے میں برداشت ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، ان مناظر کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور اس میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹالرنس از essential preambular constitutional value that assumes more significance in the
کانٹیکسٹ آف فریڈم کہ آئین نے جو پریمبل دیا ہے، آئین نے جو مقدمہ دیا ہے، اس کے اندر ٹالرنس کی بات کی ہے، برداشت کی بات کی ہے۔ یہاں جو انہوں نے اصل میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے بہت ادب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ صرف ٹالرنس کی بات لے لی ہے، حالانکہ آئین نے جہاں ٹالرنس کی بات کی ہے اس کی پوری جو عبارت ہے وہ ہے ایز انشیٹڈ بائی اسلام، وہ برداشت جو اسلام نے سکھایا ہے۔ یعنی برداشت جو ہے وہ ایبسلیوٹ ٹرم نہیں ہے کہ ہر برائی کو برداشت کرو، بلکہ اس حد تک برداشت کرنا جس حد تک اسلام اجازت دیتا ہے۔ آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے، وہ ایز انشیٹڈ ان اسلام کو اڑا دیا اور صرف ٹالرنس کی بات کی کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ کو اچھی نہ لگے اسے اگنور کرے، اس پر ریئیکٹ نہ کرے۔ دوسری بات جو اس میں کہی گئی وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، کہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ ہم جمہوری معاشرے کے لوگ ہیں اور جو چاہے جو کہے اس کے جمہوری حق ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس سے روکنے والے؟ حالانکہ ہر معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی مطلق نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے، اس پہ قانون اور آئین کی پابندیاں ہیں، اور ان آئینی اور قانونی پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اظہار رائے کی جو آزادی ہے یہ حاصل ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے۔ اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ جو لٹریچر ہوتا ہے، یہ جو آرٹ ہوتا ہے، یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک ذریعہ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ تو ہے، لیکن ان دائروں کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہیں اس سے آزاد ہو کر یہ رائٹ نہیں بنتا۔ اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ however such restrictions must be reasonable، ہمیں کوئی حدود اور قیود تو مقرر کرنے چاہیے لیکن وہ معقول ہونی چاہیے۔ اب معقول کی تعریف کیا ہوگی؟ معقول کی تعریف ہر ایک اپنی کرے گا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حدود اور قیود ہونی چاہیے جو قرآن مقرر کرتا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ حدود اور قیود مقرر ہونی چاہیے جو حدیث میں مقرر، نہیں، جو معقول ہے۔ معقول کی تو آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میری اپنی ڈیفینیشن ہے، جج کی اپنی ڈیفینیشن ہے، حکمران کی اپنی ڈیفینیشن ہے، چینل کی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ وہ کہے گا جی میں تو معقول بات کر رہا ہوں، تو معقول کو ڈیفائن کرنا چاہیے، اور معقول وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کے لیے جو ہے وہ پیرامیٹرز مقرر کیے ہیں۔ اگلی بات وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس ججمنٹ میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اوبسین ہے، یہ جو فحاشی ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو عموماً معاشرے میں ناپسندیدہ ہے۔ اور اگلی بات یہ نہیں کہتے کہ فحاشی وہ ہے جسے اللہ نے فحاشی قرار دیا ہے، یا فحاشی وہ ہے جسے رسول اللہ نے فحاشی قرار دیا، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہتے ہیں فحاشی وہ ہے جسے عموماً لوگ پسند نہیں کرتے۔ اور اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معیار ہر معاشرے کا بدلتا رہتا ہے، یعنی معاشرہ فحاشی کے حوالے سے ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہتا۔ آج ایک چیز کو برا سمجھ رہا ہے، کل اچھا سمجھے گا۔ یہ وہ بہت بڑا قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ، آئین اور قانون کے جو رکھوالے ہیں، جو پاکستان کے آئین کے رکھوالے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اور ایک بہت بڑا، اور یہ جو سوشل ٹیبوز ہیں، آگے فرماتے ہیں ٹیبو اس کو کہتے ہیں جس پر بات کرنا ممنوع ہو۔ ایک یعنی یہ ہماری تہذیب ہے نا، ہمارے ہاں تو اولاد والدین کے سامنے سگریٹ بھی نہیں پیتی، ایسا ہی ہے نا کہ نہیں ہے؟ برا سمجھتے ہیں کہ والد نظر آ جائے تو سگریٹ پینے والا بچہ وہ سگریٹ چھپا لیتا ہے، اتنی شرم اتنی حیا۔ یہ ہمارے معاشرے کے نارمز ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کچھ چیزوں پر بات کرنا ممنوع ہے، ہم اپنے والدین کے سامنے ان باتوں کو نہیں بیان کر سکتے، اپنے دوستوں کے درمیان بھی وہ باتیں نہیں بیان کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ٹیبوز ہیں ان پر بات کرنا ضروری ہے، اور ڈرامہ اس کا بہترین اظہار ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ وہ ججمنٹ ہے جس پر اس کے ریویو کے لیے بھی پٹیشنز داخل ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اور ہمارے
ادارے ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر کون سا وہ ٹالرنس ہے جو وہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس ڈرامے کی بات ہو رہی ہے، اس ڈرامے میں جو مناظر دکھائے گئے، میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارے گھروں میں ممکن نہیں ہے وہ کلچر۔ اور کوئی بھی عزت والا، کوئی بھی غیرت والا، کوئی بھی دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ اس ٹالرنس کو، اس برداشت کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے، اس عزت اور غیرت کے تصور کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا اگلا مطلب کیا ہے کہ والدین کو کہا جا رہا ہے کھلی چھٹی دے دو اپنی اولاد کو، ان پہ کوئی قدغن نہ لگاؤ، ان پہ کوئی قید نہ لگاؤ۔ اور پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی، وہ اس کا کلائمیکس ہے۔ یہاں تو ابھی بات شروع ہو رہی ہے، ختم کہاں ہوگی وہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جرمنی کے اندر ایک عرب فیملی، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک پولیس آئی اور ان کا 5 سال کا بچہ ان سے لے گئی۔ بچہ بھی رو رہا ہے، والدین بھی رو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ اسکول میں یہ بحث ہو رہی تھی جو سیکس اورینٹیشن ہے، انسان کے جنسی رویے، اس پر بچے کو پڑھایا جا رہا تھا کہ یہ جو ہومو سیکس ہے یا مختلف چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہیں، ٹالریٹ کرنی چاہیے۔ وہ بچہ جب گھر میں آ کے اس نے پیرنٹس سے ڈسکس کیا، بچے بتاتے ہیں تو پیرنٹس نے بتایا کہ اسلام میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے پھر جا کر اپنے ٹیچر سے کہا ہوگا کہ میرے پیرنٹس تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس ٹیچر نے رپورٹ کیا ہوم منسٹری کو، وہاں سے پولیس آئی، بچے کو لے گئی کہ یہ بچے کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ وہ اینڈ ہے جس کی طرف اس معاشرے کو لے جانا چاہتے ہیں یہ، کہ پھر آپ کے بچوں پر آپ کا اختیار نہیں ہے، اور جو وہ چاہیں گے وہ تہذیب مسلط کی جائے گی، اور جو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ صحیح سمجھتے رہیں۔ آپ بے شک کسی چیز کو غلط سمجھیں، آپ کا یہ حق نہیں ہے اپنے بچے کو بھی وہ بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ وہ تہذیبی الغار ہے جس سے آج ہماری پوری امت مسلمہ دوچار ہے، اور اس تہذیبی الغار کا مقابلہ یہ ہمیں کرنا ہے اور اس کو روکنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو اویئرنیس ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ میری گزارش ہے علماء کرام سے اس پر بات کریں۔ یہ ججمنٹ آئی ہے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس ججمنٹ پر ہمارا مذہبی طبقہ بھی خاموش ہے، اور اس پر علماء بھی خاموش ہے، اور کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی۔ اور یہ ججمنٹ نظیر بنے گی، یہ پریسیڈنٹ بنے گی، آئندہ آنے والے مقدمات میں اس کی مثال دی جائے گی۔ اگر اس کو نہ بدلا گیا تو یہ پاکستان کے آئین کو ری ڈیفائن کرے گی، یہ پاکستان کے آئین کے اندر وہ جو اسلامک انجیکشنز ہیں ان کو ری ڈیفائن کرے گی، اور پاکستانی معاشرے کے اندر جو تھوڑی بہت روک ٹوک ہے اور وہ جو کہتے ہیں ہم یہ ہمارا آئین اسلامی ہے اس کو نیوٹرلائز کرے گی۔ لہٰذا پوری حکمت کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ ہم اپنی معزز عدلیہ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بہت نوکری کر لی ہے، تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا وقت بہت قریب ہے۔ ایک جج کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 سال 62 سال، اور کتنا جی لے گا؟ اللہ کے سامنے حاضری کا وقت بہت قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا اس کا وقت بہت قریب ہے۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا عذر پیش کریں گے؟ آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ کہاں چھوڑ کر آئے آپ اپنے ملک کو؟ کیسے فیصلے کیے آپ نے؟ اس لیے کوئی اس پر ریویو پٹیشن کرے نہ کرے، ہم اپنی معزز عدلیہ سے کہتے ہیں خود اس پر ریویو کریں، خود اس کا سر نو جائزہ لیں، علماء کو بٹھائیں، ان سے پوچھیں فحاشی کیا ہے اور یعنی کیا ہے، اور قرآن و سنت نے اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، اور پھر اس کے مطابق ان فیصلوں کو تبدیل کریں۔ اللہ کے سامنے کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں تو شاید ہم کچھ نہ کر سکے، اللہ کے سامنے آپ پر مقدمہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔